اور ان کو گھوڑوں سے تشبیہ دینا یہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے، تو جب جماعت کے ساتھ سلام پھیرا تو چونکہ ہر نمازی اپنے دائیں طرف والے نمازی کی نیت کرتا ہے سلام میں، تو جیسے نماز سے باہر السلام کہتے وقت یوں ہاتھ بھی بڑھا دیتے ہیں، تو بعض صحابہ نے یوں ہاتھ بڑھایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسے ہاتھ پھیلانا تو کہتے ہیں، ہاتھ اٹھانا نہیں کہتے۔ ہاتھ اٹھانا یہ ہے اور ہاتھ پھیلانا یہ ہے۔ ہم دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس طرح سلام کے وقت یہ ہاتھ پھیلانا مکروہ ہے، اس طرح نماز کے اندر ہاتھ اٹھانا بھی مکروہ ہے۔ پروفیسر عبداللہ نے مناظرے میں یہ کہا کہ یہ دو حدیثیں نہیں ہے، جو دلیل تو نے بیان کی ہے کہ ایک واقعہ اکیلے نماز پڑھنے کا ہے، ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، اس سے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ دو حدیثیں ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی دلیل ہے کہ یہ ایک ہی حدیث ہے۔ میرے خیال وہ کیا دلیل ہے کہ حضرت نے دونوں جگہ تشبیہ ایک دی ہے گھوڑوں کے ساتھ۔ تو میرے خیال سے آپ قرآن میں ہے کہ تشبیہ ایک ہو تو دونوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں، یا کہیں حدیث میں ہے۔ آپ تو پروفیسر ہیں، ہمارا تو پہلی جماعت کا بچہ بھی اتنا بےوقوف نہیں ہوتا جو ایسی بات کہے۔ دیکھو میں تشبیہ دیتا ہوں کہ یہ ٹوپی دودھ کی طرح سفید ہے، یہ ٹیوب دودھ کی طرح سفید ہے، یہ دیوار دودھ کی طرح سفید ہے، یہ کاغذ دودھ کی طرح سفید ہے، بکری دودھ کی طرح سفید ہے، مرغی دودھ کی طرح سفید ہے، بطخ دودھ کی طرح سفید ہے، آٹا دودھ کی طرح سفید ہے۔ تو مجھے کوئی پاگل نہیں ملا پہلی جماعت کا بچہ بھی جو یہ سمجھتا ہو کہ بکری اور آٹا ایک چیز کا نام ہوتا ہے، ٹیوب اور ٹوپی ایک ہی چیز کا نام ہوتا ہے۔ تو میرے خیال اتنا بیوقوف تو پہلی جماعت کا بچہ بھی نہیں ہوتا جتنی آپ پروفیسر ہو کر بیوقوف ہے۔ تو اس پر وہ بڑا پریشان ہوا۔ اب بات تو بڑی عام فہم تھی، تو کہنے لگا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا میں سمجھتا تھا کسی عالم سے مناظرہ ہوگا، اس بداری کو لے آئے ہے میرے سامنے۔ میں نے کہا کہ میں اس پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا کوئی فن تو تسلیم کر لیا کہ میں آپ کو نچا اچھا رہا ہوں۔ بہرحال آپ نے کسی فن کی تو تعریف فرمائی ہے نا، چلو نہیں صحیح مولوی، لیکن بہرحال بداری صحیح، آپ کو نچا میں اچھا رہا ہوں۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ آپ حدیث کا مطلب نہیں سمجھے، ایسا ذرا سمجھا دے سکتے ہو، آپ سمجھے ہیں، اب وہی سمجھ لیتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے وہ بار بار دمے مارتا ہے نا، تو حضرت کا مطلب تھا کہ ایک دفعہ آرام سے رفع جان کیا کرو، بار بار رفع جان نہ کیا کرو، پھر رکوع جاتے ہوئے 3-4 مرتبہ کر لی اور 3-4 مرتبہ کر لی۔ تو میرے خیال اگر اس حدیث کا معنی یوں بگاڑنا ہے تو دوسری کا بھی یہ بگاڑو کہ سلام کے وقت 2-4 تھپڑ نہ مارو دائیں بائیں والوں کو، ایک دفعہ آرام سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر یہ معنی صحیح ہے تو نیکی تمہاری پوری ہو جائے، اور غلط ہے تو گناہ بھی تو پورا ہونا چاہیے نا۔ اب اس پر بڑا پریشان ہوا، کہنے کہا آپ نے کبھی گھوڑے دیکھے ہیں؟ میں نے کہا سر میں تانگا تو نہیں چلاتا، البتہ دیکھے ضرور ہے گھوڑے۔ گھوڑے جو ہے وہ صرف یوں دم ہلاتے ہیں، یوں نہیں ہلاتے۔ میں نے کہا نہیں سر آپ دیکھے تو دوبارہ کسی تانگے والے سے پوچھ لیں، جسم پر کوئی مکھی وغیرہ بیٹھی اس کو اڑانے کے لیے بیچارے یوں ہلاتے ہیں، اور بدماشی کرنی پھر یوں ہی مارتے ہیں۔ جب بدماشی کرنی ہو تو وہ 4 تانگے والے بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے چاروں، کہنے کہ بالکل امیر صاحب نے صحیح کہا ہے، ایسا گھوڑا کرتے ہیں جیسے مولوی صاحب نے بتایا۔ اس کے بعد مجھے کہنے لگا کہ اس میں رکوع کا لفظ ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا لفظ ہے؟ پھر صلاۃ آیا ہے نا، تو یہ حضرت پاک کا ارشاد ہے، حضرت پاک سے پوچھ لیتے کہ پھر صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ تو حدیث پاک ترمذی سے میں نے سنائی، تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، کہ تکبیر تحریمہ کے بعد سلام تک اس کو پھر صلاۃ کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا ایک آدمی قیام میں کھڑا ہے اور وہ دائیں طرف منہ یوں کر لیتا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اس نے نماز میں منہ پھیرا؟ ایک سے رکوع میں گیا اس نے منہ دائیں طرف پھیر لیا، آپ اسے کہتے ہیں نماز میں منہ پھیرا اس نے؟ وہ سجدے میں جا کر پھیرتا آپ کہتے ہیں نا، تیسری رکعت کے شروع میں پھیرتے ہیں آپ کہتے ہیں نا، لیکن جب آخر میں سلام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ اس نے نماز میں منہ پھیرا ہے۔ تو پھر صلاۃ تو ہے ہی سلام سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے اس کو پھر صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اس میں رکوع بھی آ گیا، اس میں سجدہ بھی آ گیا، اس میں دوسری رکعت کا شروع بھی آ گیا، تیسری چوتھی رکعت کا شروع بھی آ گیا، تو ہمارا دعویٰ تو اس میں مکمل آ گیا۔ کہنے لگا کہ پھر آپ وطروں میں اور عیدین میں رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ میرے خیال یہ اعتراض ہم پر وارد نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا اور ہمارا اس بات پر اتفاق ہے کہ عید اور وطر 2 ایسی نمازیں ہیں جو باقی نمازوں سے مختلف طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ تو جب فارق پایا جائے تو قیاس ختم ہو جاتا ہے،
اس لیے ان کو یہاں قیاس نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ کہ ایک ہے لغوی رفع جین، جو ہاتھ اٹھا لیے نا اس کو لغت والے رفع جین ہی کہیں گے. ایک ہے شرعی رفع جین، وہ صرف اتنی نہیں، اس کے ساتھ اللہ اکبر کہا جائے گا، کوئی ذکر کیا جائے گا آقم الصلاۃ علی ذکری کے تحت، تو پھر یہ رفع جین بنے گی. صرف یوں ہاتھ اٹھائی بات نہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے تو عبادت ہے. ہم حنفی جہاں بھی رفع جین کرتے ہیں وہ شرعی رفع جین ہے. تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر رفع جین کے ہے یا نہیں؟ وطر میں ہے، عیدین میں بھی ہے نا. یہ ان سے جو جھگڑا ہے یہ خالی یعنی ذکر رفع جین ہے، کیونکہ وہ تکبیر رکوع کی، اس لیے اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں. تو بغیر ذکر کے یوں ہاتھ مارنا، تو گھوڑے بھی اللہ اکبر کہہ کر دبئی جاتے. تو اس لیے گھوڑوں والی رفع جین وہی ہے جو بغیر تکبیر اور ذکر الہی کے ہاتھ اٹھائے جائیں، تو وہ آپ کی رفع جین ہے. ہماری رفع جین خواہ کوئی بھی ہو وہ تکبیر تحریمہ والی ہے، اس لیے وہ گھوڑوں کے ساتھ اس کی تشبیہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح اب بیچاروں کو اور کچھ نہیں آتا، تو ایک نوجوانوں کو اعتراض سکھایا ہوا ہے کہ آخر آپ مانتے ہیں نا کہ کچھ عرصہ حضرت بھی کرتے رہے، تو بعد میں اتنی بری تشبیہ حضرت نے کیوں دی؟ تو میں نے کہا کہ ترمذی میں ہے کہ حضرت نے خود بھی ایک فرمایا کسی عذر میں، لیکن بعد میں ایک کو کتے سے تشبیہ دی ہے کہ ایسے ایک نہ کرو جسے کتا کرتا ہے، یہاں تو گھوڑوں سے تشبیہ دی. تو یہی سمجھانا ہے، دیکھو نا، ایک حضرت کا اپنا عمل ہو لیکن اس پر دوام نہ ہو، کوئی دوام کرے تو اس کو سمجھانا، کیونکہ شیطان سے تشبیہ دینا تک بخاری میں ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی نماز میں شیطان کا حصہ شامل نہ کرے، یہ سمجھے کہ امام کے لیے دائیں ہی طرف سے مڑنا ضروری ہے، حالانکہ حضرت اکثر دائیں طرف سے مڑا کرتے تھے. تو اس لیے اس قسم کے الفاظات احادیث میں ملتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مقصد یہی ہے کہ ان بیچاروں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو اب پتہ یہی چلا کہ رفع جین حضرت نے کی ضرور تھی، لغوی رفع جین سجدوں کے وقت بھی، کیونکہ لغوی رفع جین عادت ہے، عبادت نہیں. اور ساری دنیا مانتی ہے کہ پہلے زمانے میں نماز میں عادتوں کی اجازت بھی تھی. بس نماز میں باتیں کرنی، کون سی رکعت ہے بھائی؟ مجھے بتا دیا چوتھی ہے. یہ کوئی عبادت تو نہیں تھی نا، اور سبحان اللہ پڑھنا عبادت تھی. تو جب نماز کو عادتوں سے بالکل پاک صاف کر لیا گیا، دیکھیے جب یہ کمرہ تعمیر ہو رہا تھا، یہ آپ کے سامنے تعمیرات ہو رہی ہیں، تو وہاں منو مٹی پڑی ہوتی ہے، لکڑیاں پورا کیا کچھ گرا ہوا ہوتا ہے، اس کو برداشت کیا جاتا ہے. لیکن جب ایڈ بن کر تیار ہو جائے، پھر دو چار تنکے بھی ہو تو جواب طلبی ہوتی ہے، صفائی کس نے کی تھی بھائی، آج یہ کیوں رہ گئے ہیں؟ تو اسی طریقے سے ایک وہ دور ہے جب نماز کی تعمیر ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ احکام آ رہے تھے، اس وقت اس قسم کی عادات نماز میں قابل برداشت تھی. لیکن جب نماز مکمل ہو گئی اس کی تعمیر، تو اب اس میں یہ خالص بات ہو گئی ہے، اب اس میں عادتیں کرنا اچھا نہیں. لیکن غیر مقلد جو ہے وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے، وہ اپنی عادت کرتے رہتے ہیں. عبادت اور عادت میں جب نماز کو عادات سے صاف کر لیا گیا اور وہ خالص ہی بات رہ گئی، تو اب وہی رفع جین مستحب رہی اور سنت رہی جس کے ساتھ اللہ کا ذکر موجود ہے، اقم الصلاۃ ذکری کے تحت. غیر مقلدین عام طور پر مسائل میں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، ماضی استمراری کو دوام کے لیے منع کرتے ہیں. اس کے لیے یہ ایک حوالہ صحیح مسلم شریف میں نبوی نے شرح میں جو لکھا ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے. صفحہ 254 پر لکھتے ہیں، یہاں وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا بیان ہے اور کانا یصلی کے الفاظ سے ہے جو ماضی استمراری ہے. والثواب قلت والثواب ان هاتان الركعتان فعلهما النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاۃ بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسا. تو یہ جو 2 رکعتیں ماضی استمراری کے ساتھ حدیث میں ذکر کی گئی ہے، یہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے پڑھی تاکہ ایک تو یہ ثابت ہو جائے کہ وتر کے بعد نفل پڑھنے جائز ہے، اور دوسرے یہ ثابت ہو جائے کہ نفل کا بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. وَلَمْ يُوَاظِبْ عَلَى ذَلِكَ، اور حضرت نے ان نوافل پر موازمت نہیں فرمائی، بل فعلہ مرتن او مرتین او مرات قلیلۃ، بلکہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ یا چند مرتبہ آپ نے یہ نوافل ادا فرمائے. آگے فرمائے ولا تک ترا، اس پر مغرور نہ ہونا، بقولھا کان یصلی، کہ کان یصلی معنی سے ہے. فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الرسوليين ان لفظة کانا لا يلزم من الدوام ولا التکرار، انما هي فعل ماض
یدل علی وقوعہ مرۃ فإن دل دل علی التکرار عمل به الا فلا تقتضی بوضعها. کانا کا جو لفظ ہے یہ ایک دفعہ کے لیے وضع کیا گیا ہے. اگر کوئی خارجی قرینہ دوسری دلیل اس سے دوام استمرار کی مل جائے تو پھر تو دوام مراد لیا جا سکتا ہے ورنہ نہیں. یعنی مناطقہ کی زبان میں یہ قضیہ معاملہ ہے جس میں جزیہ تو یقینی ہوتا ہے اور کلیے کے لیے کسی خارجی قرائن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہی سے پتہ چلا کہ اگر کسی مجتہد نے کسی حدیث میں ماضی استمراری کو دوام کے معنی میں لیا ہے تو اجتہادی قرائن سے نہ کہ بطور نص، اور کسی نے جو جزیہ مراد لیا ہے وہ اپنے اصل پر اس کو قائم رکھا ہے. تو جب اس سے پتہ چلا کہ یہ اصل ایک دفعہ کے لیے ہے تو غیر مقلدوں سے پہلے ہی بات کر لیں کہ بھئی جتنا ثبوت جوتی پہن کر نماز پڑھنے کا ہے یہ 50 صحابہ سے روایت ہے. کتنے صحابہ سے؟ 50 سے. لیکن پڑھی ایک دفعہ اور روایت 50 نے کر دی. اسی طرح چاند ایک دفعہ ٹکڑے ہوئے اور 30 صحابہ نے اس کو روایت کر دیا تو 30 دفعہ تو چاند ٹکڑے نہیں ہوا نا. چاند ایک پہلی دفعہ چڑھا اور 1000 آدمیوں نے بیان کیا کہ چاند چڑھ گیا ہے تو وہ 1000 دفعہ نہیں چڑھا، کیونکہ حکایت تو واقعہ کے تابع ہوتی ہے نا. تو اس لیے ہم اتنا مانتے ہیں. اب وہ دوسری حدیث سنائے کہ اچھا پتہ چل گیا کہ جو ایک دفعہ حضرت نے رفع یدین کی تھی 2 صحابہ نے بیان کی، وہ تیسری نے اچھا 3 دفعہ 3 صحابہ نے بیان کر دیا، وہ ایک ہی دفعہ والی رہی نا. رفع یدین تو 3 دفعہ ثابت نہیں ہوئی نا. تو اس لیے اس کو سرد جنگ کہتے ہیں نا. وہ پڑھتا جائے آپ اتنے جواب دیتے جائے کہ اچھا میں تو 50 تک ماننے کے لیے تیار ہوں کہ 50 نے بھی بیان کیا ہو تو صرف ثبوت رفع یدین ہے، بقا کا اس میں کوئی ذکر نہیں. عام طور پر غیر مقلدین یہ دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ رفع یدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، نہ کرنے کی تھوڑی ہے. پہلی تو یہ بات غلط ہے اور اصول بھی یہ نہیں ہے کہ زیادہ روایات زیادہ عمل کی دلیل ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات کسی عمل کا نادر اور عجیب ہونا زیادہ روایت کا ہوتا ہے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ 2 لڑکوں کو کہیں کہ وہ مسجد میں 2 نمازیں سر پر ہاتھ باندھ کر پڑھے بجائے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے، تو دیکھو پورے علاقے میں شور مچ جائے گا کہ فلاں مسجد میں لوگ سر پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ باقی جو نماز پڑھتے ہیں اس کا کوئی ذکر تک نہیں کرے گا کیونکہ وہ قابل ذکر نہیں، سب کو معلوم چیز ہے. اس لیے نور الانوار میں جہاں ترجیحات کا ذکر ہے وہاں یہ لکھا ہے کہ راویوں کی کثرت یہ اس عمل کی کثرت کی دلیل نہیں ہوتی. اگر یہی پیمانہ رکھنا ہے تو پھر سجدے کے وقت رفع یدین کرنے کی حدیث 10 صحابہ سے ہے اور نہ کرنے کی 2 سے. تو وہاں بھی یہ 10 کو کیوں نہیں دیکھتے کہ زیادہ سجدے کی رفع یدین کو بیان کرنے والے ہیں، اس لیے سجدے کی رفع یدین کرنی چاہیے. جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی حدیث 50 صحابہ سے ہے اور اتار کر پڑھنے کی صرف 2 صحابہ سے. تو وہاں بھی یہ لوگ نہیں کہتے کہ وہاں چونکہ 50 صحابہ ہیں اس لیے جوتے پہن کر ہی نماز پڑھنا سنت ہے، جوتے اتار کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کے اپنے اصول ہے. کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، اللہ اور رسول کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے، لیکن جب بحث ہوتی ہے تو پھر ہر غیر مقلد خود ہی اللہ بن کے بیٹھ جاتا ہے، جو منہ بھی آتا ہے بکتا جاتا ہے اور اس کو مانتے چلے جاؤ. اس لیے ان سے پہلے بات صاف کر لینی چاہیے کہ بھئی میرے 4 دلائل ہیں، کتاب، سنت، اجماع، قیاس. نہ تجھے میں اللہ سمجھتا ہوں، نہ تجھے میں رسول سمجھتا ہوں، نہ تجھے میں اجماع امت سمجھتا ہوں، نہ تجھے میں محدث سمجھتا ہوں. اس لیے تیری خرافات میری دلیل کے کسی کھاتے میں فٹ نہیں ہوتی. اس لیے میرے سامنے یا قرآن پڑھنا یا حدیث پڑھنا، اس کے علاوہ کچھ پڑھے گا تو بات ختم ہے. ہاں الزام کے لیے فقہ حنفی کا مفتبی قول آپ میرے سامنے پیش کر سکتے ہیں. تو اس لیے ثبوت اور بقا میں فرق ہوتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے اس کی بڑی عام طرح میں ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ زید نے عمر سے 1000 روپیہ قرض لیا اور 4000 گواہوں کے سامنے لیا. 4000 لوگ بیٹھے تھے. اب کچھ عرصے بعد ان کا جھگڑا ہو گیا تو بکر نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرے 1000 روپے دینے ہیں اور 4000 گواہ پیش کر دیے کہ واقعی ہمارے سامنے اس نے پیسے 1000 روپے لیے تھے، بلکہ خود جج بھی وہاں موجود تھا، اس کو بھی پتا ہے کہ لیے تھے. اب عمر نے صرف 2 عادل گواہ پیش کر دیے کہ ہمارے سامنے دے دیے تھے. تو اب فیصلہ 2 کی طرف ہوگا یا 4000 کی طرف ہوگا؟
کیونکہ ان دو نے ثبوت قرض کی نفی نہیں کی، بقائے قرض کی نفی کی ہے، اور ان 4000 نے ثبوت قرض کا ثبوت مہیا کیا ہے، بقا سوائے استصحاب کی اور کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ حدیثیں جو ہے سجدے کی رفع دین کی اور رکوع کی رفع دین کی، ان کو ہم مان لیں تو ان میں ثبوت ہے، یہ عمل باقی رہا یا نہیں رہا، ان سے یہ حدیثیں خاموش ہے۔ البتہ قیاس کی گھٹیا ترین قسم جو ہے استصحاب حال، وہ یہی ہے کہ اگر کی تو کرتے رہے ہوگے۔ نعمانی صاحب جمعرات کو ڈیرہ غازی کا تشریف لے گئے تھے، اب بھی کوئی یہی کہے کہ ابھی واپس نہیں آئے اور دوسرا کہتا ہے کہ واپس تشریف لے آئے ہیں، بیٹھے ہیں کمرے میں، تو وہ اس کے پاس صرف استصحاب حال کے گئے تھے، اب اسی پر وہ چل رہا ہے، لیکن جو یہ کہہ رہا ہے کہ تشریف لے آئے ہیں اس کے پاس زائد علم ہے کہ آ گئے، تو اس لیے ان کی آپس میں کوئی تعارض نہیں، اس کے پاس اب نہ آنے کا عدم علم ہے اور اس کے پاس آنے کا علم ہے۔ تو اس لیے ان احادیث سے اتنا تو ثابت ہوا کہ حضرت نے رفع دین کی، کرتے رہے یا چھوڑ دی، ان سے یہ حدیثیں خاموش ہے۔ البتہ استصحاب حال یہ کہتا ہے کہ حضرت نے کی تو کرتے رہے ہوں گے، یہ قیاس کی گھٹیا ترین قسم ہے۔ اب ہمارا بھی قیاس یہی کہتا ہے کہ حضرت نے کی تو کرتے رہے ہوں گے، لیکن ہمیں جب اس کے خلاف چھوڑنے کی حدیث مل گئی تو ہم نے اس حدیث پر عمل کر لیا جو قیاس کے خلاف تھی۔ قیاس کہتا تھا باقی رہی ہوگی، حدیث کہتی ہے باقی نہیں رہی۔ غیر مقلدوں نے اسی قیاس پر عمل کیا اور اس حدیث کو چھوڑ دیا جو اس قیاس کے خلاف تھی، لیکن پھر بھی شور الٹا مچایا کہ ہم اہل حدیث ہیں اور یہ اہل قیاس ہے، حالانکہ اہل حدیث ہم بنے کیونکہ ہم نے قیاس کو چھوڑ کر ترک والی حدیث پر عمل کر لیا، اور وہ قیاس پر ڈٹے رہے۔ ہم جتنی حدیثیں سناتے ہیں جی ضعیف ہے ضعیف ہے، بفرض محال وہ ضعیف بھی ہو تو قیاس سے تو اعلیٰ درجے کی ہے نا، لیکن وہ اسی قیاس پر ڈٹے رہے اور ہمیں اہل قیاس کہتے رہے، تو یہ ہے الٹی گنگا کہ بات الٹی کرنی، نام اہل حدیث۔ میں نے ایک غیر مقلد کے سامنے نسائی شریف رکھی، میں نے کہا کہ دیکھو اس میں یہ رفع دین کرنے کی حدیث ہے اور یہ نہ کرنے کی حدیث ہے، آپ اس پر عمل کرتے ہیں کہ جی ہاں؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا یہ تو 9 ہے 10 نہیں۔ کہتا ہے یہ تو نے نیا چکر ڈال دیا 9 اور 10 کا۔ میں نے کہا کہ مجھے گنتی آتی، آپ کو گنتی نہیں آتی۔ میں نے کہا میں اس بات والی پر عمل کرتا ہوں، تو یہ بات آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو پہلے زمانے کی حدیث پر عمل کرے وہ اہل حدیث ہو اور جو بعد والی حدیث پر عمل کرے اس کو اہل الرائے کہا جائے، حالانکہ ہے تو یہ بھی حدیث نا۔ کہتا ہے وہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے۔ دیکھا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ صحیح ہے ضعیف ہے نہیں، دیکھا اللہ کے رسول پاک کا ہے کہ وہ صحیح ہے ضعیف ہے، کہتے نہیں۔ کس نے کہا ہے؟ تو میری تحقیق ہے۔ دیکھا میں تیری تحقیق کو خیال قرون کے امام کے مقابلے میں نہیں مانتا، ہاں میرے امام نے ان حدیثوں پر عمل کیا ہے، ان کا یہ عمل دلیل ہے کہ یہ احادیث مجتہد کے نزدیک صحیح ہے، اس لیے اس مجتہد کے خلاف میں آپ کی بات یا خیال قرون کے بعد والے کسی آدمی کی بات نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ میرے خیال سے کہ اس زمانے کو حضرت نے خیر فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بعد والا آدمی جو ہے وہ کتنا بھی بڑھ جائے ان کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ صحابی کہلا سکتا ہے، نہ تابعی کہلا سکتا ہے، نہ تبع تابعی کہلا سکتا ہے۔ اس لیے میں تو ان کی مانتا ہوں، میرے امام کے خلاف آپ اللہ سے ثابت کر دیں کہ یہ حدیث ضعیف میں چھوڑ دوں گا، میرے امام کے خلاف آپ رسول پاک سے ثابت کر دیں۔ کہ خیر کو ماننا ضروری ہے خیال قرون کو؟ میں نے کہا ہاں، جو خیر کو نہیں مانتا تو بندہ جب خیر ہوا نا، قرآن کہتا ہے اتل بعد ذالک ذلیل، تو بڑا اجڑ ہے، حرامی ہے، تو نہیں مانتا اس بات کو۔ ایک بھی خیر ہے نا جو فکر آپ کا نام اجماع امت ہے نہ، آپ مجتہد ہے، اس لیے آپ کی بات میں نہیں مانتا۔ لیکن اب میں جا رہا ہوں، مجھے ایک بات سمجھا دے کہ میرے جانے کے بعد تو اپنے شاگردوں کو کیا کہے گا؟ اگر یہ کہے گا کہ میری تحقیق امین نے نہیں مانی، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ کہیں گے جب تم ابو حنیفہ کی نہیں مانتے، ابو بکر صدیق کی نہیں مانتے، تو اگر امین نے تیری بات نہیں مانی تو کون سی قیامت آ گئی؟ لیکن تو میرے جانے کے بعد ایک جھوٹ بولے گا کہ امین نے نبی کی بات نہیں مانی،
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। वो मेरे जाने के बाद कहेगा कि अमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, तो मेरे जाने के बाद जो तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह बनना है, अभी मुझे बता दे कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह है। क्यों? तो मैं तो तेरी बात का इनकार करके जा रहा हूँ ना। मेरे जाने के बाद जो तूने नबी बनना है कि अमीन ने नबी की बात नहीं मानी, तो तू मुझे अभी बता दे कि तू नबी है। नहीं, बस आप चले जाए उसके, आप चले जाए उसके। तो मकसद ये है कि हर गैर मुकल्लद अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह समझता है, और हम लोग उनको इमाम शाफी का मुकाम दे लेते हैं, जिससे वो ज्यादा सर पर सवार हुए हैं। हालांकि इमाम शाफी मुजतहिद है, ये नाअहल है। इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअह। इसलिए इसका तो कोई मुकाम ही नहीं है, ना ये इमाम शाफी के मुकाम का है। इमाम शाफी के शागिर्दों के बराबर भी ये शख्स नहीं है, इसलिए उनको इमाम शाफी का मुकाम देना ये तो हमारा जुल्म है। और उनका मोहम्मद रसूलुल्लाह बन बैठना कि जो उनकी बात ना माने वो नबी का मुनकर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर रहा है। तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो रवायतें ली हैं उनके बारे में मैंने अर्ज कर दिया कि उनसे सबूत रफ़ा ज़ैन हुआ, बका से वो खामोश है। बका और नस्ख दोनों से, बका और नस्ख ज्यादा कियास से, इस्तिहाब हाल से होगा। लेकिन हमारी जो अहादीस है वो उन अहादीस के खिलाफ नहीं, इस कियास के खिलाफ है, क्योंकि वो तरक की नफी कर रही है ना। इसलिए हम मुत्तबे हदीस है और गैर मुकल्लदीन इस मसले में मुत्तबे कियास है। इसी तरह गैर मुकल्लदीन अवाम को धोखा देने के लिए तिरमिज़ी शरीफ खोल लेते हैं कि देखो जी, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने रफ़ा ज़ैन की हदीस लिखी है सफ़ा 59 पर, और उसके बाद फिर बाब में 18 सहाबों का नाम लिया, सहाबा कराम का। और ये जो तर्के रफ़ा ज़ैन की है वह बाद में 1-2 का नाम लिया है, इससे ज्यादा नहीं लिया। तो एक नौजवान को यहाँ मेरे पास लाए, 2 उस्ताद थे साथ उसके, लौसे के इलाके से आए थे। वो बेचारे बूढ़े उस्ताद थे, और वो नौजवान कहने लगे जी इसने हमें बड़ा तंग किया हुआ है, कहता मुझे ले चलो किसी के पास। मैंने कहा ठीक है, इसे जी तिरमिज़ी खोलो। मैंने तिरमिज़ी दे दी, मैंने कहा खोलो। कि आप खोले, रफ़ा ज़ैन का बाब निकाले। मैंने कहा आप निकाल ले। नहीं जी आप निकाल दे। मैंने निकाल दिया। हाँ जी पढ़े। मैंने कहा पढ़ा तो यहाँ रफ़ा ज़ैन है, बाब रफ़ई ज़ैन इंदर रकू। काला रैत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ्तता सलाता यरफ़अ यदैहि हत्ता युहाज़ी मन के बैहे। मैंने इतना पढ़ के तर्जुमा कर दिया कि इब्ने उमर फरमाते हैं मैंने रसूल पाक को देखा कि आपने जब नमाज शुरू फरमाई तो दोनों हाथ उठाए यहाँ तक कि कंधों के बराबर हो गए। मैंने कहा ये एक बात पूरी हो गई ना? कि जी हाँ। मैंने कहा पहली बात तो ये कि ये जो यरफ़अ यहाँ आया है ये सही नहीं, क्योंकि ये तरीक सुफियान का है, और सुफियान की हदीस 6 संदों से मुस्लिम लाया है सफ़ा 168 पर, उसमें रफ़ा इदा है। 7वीं संद जिसकी अबू दाऊद में है सफ़ा 104 पर, वहां भी रफ़ा इदा है। 8वीं 9वीं 10वीं संद इब्ने माजा सफ़ा 62 पर है, वहां भी रफ़ा इदा है। तो जैसे बुखारी ने मोता के रफ़ा इदा को यरफ़ा इदा कर लिया था ना, आखिर ये भी शागिर्द बुखारी का है, इसने 9 संदों के खिलाफ यहाँ यरफ़ा इदा कर लिया। लेकिन फिर भी गैर मुकल्लद वाला माना नहीं किया, क्योंकि बाद में तरक ला रहा है, गोया ये यरफ़अ इदा को कदिया कुलिया नहीं समझते, कदिया मुमला ही समझते हैं। तो मैंने कहा ये बात पूरी होगी, फिर अगली पढ़े कि हाँ जी ये तो ठीक है, आगे पढ़े। मैंने कहा आगे है भाई इज़ार राका व इज़ार रफ़ा रासो मिनर रुकू है, और जब रुकू जाते हैं रुकू से सर उठाते कि रफ़ा इदा करते हैं, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ। जैसे वहां यरफ़अ इदा था, यहाँ तो जज़ा मज़कूर ही नहीं है। देखने लगा, कहता नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा नहीं लिखा हुआ, आपने तिरमिज़ी बदल दी है। नहीं तिरमिज़ी तो वही है, तो तर्जुमा रखा था गैर मुकल्लद वाला, मैंने वो उठाया। मैंने कहा चलो ये देख लो, उसमें भी नहीं था। तो मैंने कहा यहाँ तो जज़ा मज़कूर ही नहीं है। और सुफियान बिन उयैना मक्के का रहने वाला है, मक्के का मुहद्दिस है बहुत बड़ा, अलबत्ता हुमैदी में जज़ा मज़कूर है फला यरफ़अ, अबू अवाना में जज़ा मज़कूर है फला यरफ़अ। तो बजाय इसके कि तरकीब करके खुद जज़ा निकाले कोई, तो क्या बेहतर नहीं है कि जो जज़ा निकलाई है उस पर अमल कर लिया जाए? कहते नहीं जी बस आगे देखो कितने सहाबा का नाम है। मैंने कहा देखो बात सुनो, पहले तो तुम्हारे काम की नहीं, तो तुम ही उन सहाबा से क्या करो जो तुम्हारे तरीके पर ही नहीं है।
بالفرض اگر یہاں جزا ہوتی بھی تو 9 رفع دین بتی تو نہ بنتی نا، پھر بھی خلاف سنت ہوتی ہے نماز. تو تم کیا یہ ثابت کرنے آئے ہو کہ اللہ کے نبی خلاف سنت نماز پڑھا کرتے تھے؟ اس پر وہ بڑا کانپے. نہیں ہم تو یہ نہیں کہتے، میرے کہا ایک سنت تو چھوڑتے تھے نا، اذا قاموا رکعتین والی. تو اس لیے اب پہلے آپ عوام کو کہتے ہیں کہ حنفی خلاف سنت نماز پڑھتے ہیں، اب آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک خلاف سنت نماز پڑھا کرتے تھے، ایک سنت چھوڑ دیا کرتے تھے. میرے کہا چلو ٹھیک ہے، آگے پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ میرے خیال اس کے ذہن سے نکالنا چاہیے کہ جی 18 صحابہ ہے، پھر باب 18 صحابہ. میرے خیال یہ بڑی مصیبت ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 18 نے اس کو روایت کیا، اس حدیث کو. حضرت نے جو ایک دفعہ رفع دین کی تھی اس کو کتنوں نے روایت کیا، اور عمل کتنوں کا ہے؟ ابن عمر، جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ، انس ابن عباس، 6 کا صرف. یہ تو آپ کے لیے بڑی نقصان دہ بات نکلی کہ روایت 18 وہ کرنے آئے ہو کہ اللہ کے نبی خلاف سنت نماز پڑھا کرتے تھے. اس پر وہ بڑا کانپے. نہیں ہم تو یہ نہیں کہتے، میرے کہا ایک سنت تو چھوڑتے تھے نا، اذا قاموا رکعتین والی. تو اس لیے اب پہلے آپ عوام کو کہتے ہیں کہ حنفی خلاف سنت نماز پڑھتے ہیں، اب آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک خلاف سنت نماز پڑھا کرتے تھے، ایک سنت چھوڑ دیا کرتے تھے. میرے کہا چلو ٹھیک ہے، آگے پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ میرے خیال اس کے ذہن سے نکالنا چاہیے کہ جی 18 صحابہ ہے، پھر باب 18 صحابہ. میرے خیال یہ بڑی مصیبت ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 18 نے اس کو روایت کیا، اس حدیث کو. حضرت نے جو ایک دفعہ رفع دین کی تھی اس کو کتنوں نے روایت کیا، اور عمل کتنوں کا ہے؟ ابن عمر، جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ، انس ابن عباس، 6 کا صرف. یہ تو آپ کے لیے بڑی نقصان دہ بات نکلی کہ روایت 18 کریں اور عمل 6 کریں صرف. یہ عجیب بات ہے نا. حالانکہ ہم ان کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ ابن عمر سے ترک رفع دین بالکل صحیح سند سے موجود ہے، جابر بن عبداللہ سے موطا امام محمد میں ترک رفع دین موجود ہے، ابو ہریرہ سے موطا امام محمد میں ترک رفع دین موجود ہے، ابن عباس سے ترک رفع دین ابو داؤد میں موجود ہے. تو اس لیے ہم تو یہ بھی نہیں مانتے. لیکن اگر یہ ترمذی کا لکھا ہوا ہی مان لیں تو روایت 18 کریں عمل 6 کا ہو، یہ تو بڑی منہ چھپانے والی بات ہے. اس لیے ترمذی یہاں کہتا ہے بہی یقولو بہذا یقولو بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو رفع دین کی حدیث تو آپ متواتر کہا کرتے ہیں اور عمل بعض صحابہ کریں، یہ بڑی عجیب بات ہے. پھر میں نے کہا کہ یہ جو فی الباب کا آپ دھوکہ دیتے ہیں، دیکھیے ترمذی یہ آپ غلط سمجھتے ہیں. ترمذی نے مسواک میں 18 صحابہ فی الباب لکھے ہیں، اور مسواک غیر مقلدوں کی قسمت میں نہیں ہوتی، تو مسواک پر زور نہیں دیتے نا. تو کم سے کم 14 رفع دین میں لکھے ہیں، 18 مسواک میں لکھے ہیں نا. تو اس لیے جتنا زور رفع دین پر دیتے ہو اس سے زیادہ زور تمہیں اس پر دینا چاہیے، مسواک پر. آگے کہ مسا راس جو ہے سر کا مسا، یہ بال اتفاق فرض ہے، سنت نہیں. وہاں فی الباب صرف 4 صحابہ لایا ہے ترمذی صفحہ 15 پر. کلی کرنا بال اتفاق سنت ہے، وہاں صرف 7 صحابہ کو لایا. اور کانوں کا مسا کرنا بال اتفاق سنت ہے، وہاں 4 صحابہ فی الباب آئے ہیں. اور صوب واحد ایک کپڑے میں نماز پڑھنا 14 صحابہ لایا فی الباب صفحہ 79 میں، جتنے رفع دین میں 14 صحابہ. تو میرے خیال آپ کی مسجد میں جاتے ہیں کوئی بھی ایک کپڑے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، کسی نے 5 پہنے ہوئے، 6 پہنے ہوتے ہیں، قمیض بھی ہے، شلوار بھی ہے، اور وہ جناب بنیان بھی ہے، سویٹر بھی ہے، اوپر چادر بھی ہے، ٹوپی سر پر نہ ہو تو نہ صحیح. تو میرے خیال ایک کپڑے کی جتنا ثبوت ہے نماز کا، اس سے زیادہ ثبوت ترمذی میں نہیں، بلکہ اس سے گھٹیا ثبوت ہے کہ وہاں 14 صحابہ سے ثابت کیا کہ حضرت ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد 3 کپڑوں والی یا 4 والی ایک حدیث بھی ترمذی نہیں لایا. یہاں 14 صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد اس کے ترک کی حدیث لے آیا ترمذی، بتایا کہ بہت سے صحابہ اس پر عمل کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ترمذی شریف میں رفع دین کا مسئلہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے بھی گھٹیا درجے کا ہے امام ترمذی کے ہاں، اور آپ اس کو اچھالتے پھرتے ہیں. بات وہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا نادر کبھی پڑی تھی نا، تو کبھی والی بات عام طور پر لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضرت نے ایک دفعہ ایک کپڑے میں نماز پڑھی تھی. تو اس روایت کی کثرت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا عمل بھی اس پر بکثرت تھا. اور ہمیں حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ
کے کپڑے میں نماز پڑھی تھی. تو اس روایت کی کثرت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا عمل بھی اس پر بکثرت تھا. اور ہمیں حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ علیکم بے اکثر روایت، فرمایا علیکم بے سنتی، میرے طریقے کو اپنانا ہے. اور جس پر جو آپ کی عادت تھی تو اکثر خلاف عادت بات کو بھی زیادہ لوگ روایت کر دیا کرتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی حدیث نقل کر کے امام ترمذی لاتے ہیں فی الباب 8 صحابہ کا نام، اور جوتے اتار کر پڑھنے کی سرے سے ایک حدیث بھی نقل نہیں کی. تو معلوم ہوا کہ رفع دہن کی بحث جو ہے ثبوت وہ امام ترمذی کے نزدیک جوتے پہن کر نماز پڑھنے سے بہت زیادہ گھٹیا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب میں نے جب اس طریقے سے اسے سمجھایا، اب وہ بڑا پریشان. میں نے کہا اب کوئی بات کرو جو کرنی ہے، اول تو تمہاری حدیث ہی نہیں، یہاں سرے سے جزائی مذکور نہیں. دوسرا یہ کہ بالفرض ہم جزا نکال لیں ترکیب کر کے، جو حدیثوں میں دوسری کتابوں میں ہے. حمیدی بخاری کا دادا استاد ہے، ابو عوانہ اس کا ہم اثر ہے، کلاس فیلو ہے. ان کو چھوڑ کر اب ہم بعد میں کوئی ترکیب کر کے نکالیں کہ یہی آگے جائے گی رفع یرفع جائے، تو وہ ہم نکالیں گے نا. تو کیا وہ نکلی ہی کیوں اچھی نہیں ہے؟ پھر یہ کہ ہم نکال بھی لیں تو 9 جگہ کی رفع دینا ہے. پھر ہم مان ہی لیں چلو بالفرض 10 کی ہوتی یہاں، تو پھر بھی ثبوت ہے آگے بقا کے لیے سوائے قیاس کے کچھ نہیں. اور آگے ترمذی نے اس قیاس کے خلاف حدیث بیان کر دی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت نے چھوڑ دی تھی. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا ضابطہ کیا ہے. خیال قرون میں ضابطہ اور تھا، خیال قرون کے بعد ضابطہ اور بنا. خیال قرون میں ضابطہ تعامل تھا کہ جس حدیث پر سارے عمل کر رہے ہیں صحابہ وہ صحیح ہے، جس پر چھوڑ دیا ہے وہ شاذ اور متروک ہے. اب اسی لیے امام مالک اور ائمہ مجتہدین تعامل کو ہی لیتے ہیں، اور جو حدیث تعامل کے موافق اس پر عمل کرتے ہیں، جو مخالف اس پر اس کو ترک کرتے ہیں. اب یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث جو ہے یہ سند اہل کوفہ کی ہے. اس کے صحت اور ذوق میں مدار اہل کوفہ کا تعامل دیکھا جائے گا تو امام ترمذی نے لکھ دیا ہے وَهُوَ قَوْلُ سفیان وَأَهْلُ الْكُوفَةِ، کہ اس حدیث پر سفیان اور اہل کوفہ نے عمل کیا ہے. اصل میں اس وقت کسی حدیث کے ناسخ اور منسوخ ہونے کا مدار بھی یہی تعامل ہوتا تھا. یہ صحیح مسلم شریف ہے، اس میں صفحہ 356 پر یہی قاعدہ درج کر دیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ نے صحیح مسلم شریف کے متن میں. امام زہری بھی تابعی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ انما یؤخذ من امر الرسول بالآخر فالآخر. اگلی چوتھی سطر میں ہے قال ابن شہاب فكانوا يتبعون الاحدث فالاحدث من امره ويرونه الناسخ المحكم، کہ صحابہ اور تابعین آپ کے آخری امر اور عمل پر عمل کیا کرتے تھے، اور اسی عمل کو دلیل سمجھا جاتا تھا کہ اس کے خلاف والی حدیث منسوخ ہے. جیسے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ نے بتایا، امام ترمذی نے بتایا کہ اہل کوفہ کا تعامل ترک رفع جین پر تھا، اس لیے ان کے دیکھ دوسری حدیثیں منسوخ تھی جو اس کے خلاف تھی. یہ ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ پھر امام شافعی کیوں رفع جین کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہی وضاحت کر دیتا ہوں کہ چونکہ ائمہ کے ہاں مجتہدین کے ہاں تعامل اصل تھا. جو امام ایسے علاقے میں ہوا جہاں رفع جین کرنے والے صحابی پہنچے، رفع جین پر عمل تھا، ان کے سامنے تعامل وہ آیا اور انہوں نے اسی کو قبول فرما لیا. اور جو امام اس علاقے میں ہوا جہاں وہ صحابہ پہنچے جو رفع جین نہیں کرتے تھے، آخری دور والے صحابہ جیسے کوفہ میں، تو انہوں نے اسی تعامل کو قبول کیا اور ان احادیث پر عمل کیا اور اس کے مخالف روایات کو ضعیف مان لیا یا منسوخ مان لیا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، اختلافی احادیث میں عموماً ایسا ہوتا ہی ہے. اس کی میں واضح مثال یہ دیا کرتا ہوں جو ہر سال ہمارے سامنے آتی ہے کہ مکہ مدینہ میں عید ہوتی ہے اور پاکستان میں روزہ ہوتا ہے. حالانکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور رمضان میں عید پڑھنا حرام ہے. مسئلہ ایک ہی ہے کہ چاند ثابت ہو جائے تو عید پڑھنی ہے، ثبوت نہ ملے تو روزہ رکھنا ہے. سعودیہ میں چاند ثابت ہو گیا اور پوری ملک والے عید پڑھ رہے ہیں، وہاں عید متواتر ہو گئی. یہاں چاند ثابت نہیں ہوا
اس لیے یہاں سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہاں روزہ ہی متواتر ہے، تو ان کی عید بھی بالکل صحیح ہے اور ہمارا روزہ بھی بالکل صحیح ہے۔ یہی سے یہ بات بھی سمجھ لے کہ اب اگر سعودی علماء کا بیان اخبارات یا ریڈیو میں آ جائے کہ چاند ثابت ہو گیا ہے تو اس کا اثر پاکستان پر کچھ نہیں پڑے گا۔ یہاں کے سارے علماء بیان دے دے کہ چاند ثابت نہیں ہوا تو اس کا اثر سعودیہ والوں پر نہیں پڑے گا۔ اس لیے ایسے ائمہ جو اس علاقے میں ہوئے جہاں رفع دین کا امر متواتر تھا، وہ اگر ترک رفع دین کی احادیث کو ضعیف کہیں یا منسوخ کہیں تو ان کے بارے میں ان کے بیان کا اثر ہم پر بالکل کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے سامنے ایک سند ہے، تواتر نہیں۔ جیسے ہمارے پاس خبر ہے کہ مکے میں عید ہے، لیکن وہ عملی تواتر تو ہمارے سامنے نہیں ہے نا یہاں۔ اسی طریقہ سے اگر ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بالکل انکار فرما رہے ہیں ان احادیث کا تو اس علاقے میں انکار درست ہے، لیکن ان کے اقرار پر اس انکار کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو چونکہ قاعدہ یہی بتایا صحیح مسلم میں 356 صفحے پر کہ وہ مدار اس تعامل کو رکھتے تھے۔ اب جس علاقے میں تعامل رفع دین پر تھا اس علاقے میں رفع دین کو انہوں نے تعامل کی وجہ سے تسلیم کر لیا اور دوسری روایات کو منسوخ قرار دے لیا۔ جہاں تعامل ترک رفع دین پر تھا وہاں انہوں نے ترک رفع دین کی احادیث کو ناسخ مانا اور ترک رفع دین کی احادیث کو منسوخ مان لیا۔ تو اس لیے جیسے سعودیہ کی عید درست ہے، ہمارا روزہ درست ہے، شافیوں کی رفع دین درست ہے، ہماری ترک رفع دین درست ہے۔ ہاں غیر مقلدیت البتہ ایک فتنہ ہے، فتنہ اس کو کہیں گے کہ 4 آدمی لاٹیاں لے کر آ جائیں، توڑو روزے، آج مکہ عید ہے، تو یہ مذہب نہیں، یہ فتنہ ہے۔ یا 4 آدمی وہاں عید پڑھتے اسے لڑے گاڑیاں دے کہ پاکستان بڑا اسلامی ملک ہے، وہاں روزہ ہے، تمہاری عید حرام ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو شافیت اپنے ملک میں مذہب ہے، فتنہ نہیں۔ مالکیت اپنے ملک میں مذہب ہے، فتنہ نہیں۔ حنبلیت اپنے ملک میں مذہب ہے، فتنہ نہیں۔ حنفیت اپنے علاقے میں فتنہ مذہب ہے، فتنہ نہیں۔ البتہ غیر مقلدیت فتنہ ہے۔ تو اس لیے ان کو ان مذاہب کا نام لینے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے اپنے علاقے میں، یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ کے مذہب میں عموماً 2 قول ہے، کیونکہ پہلے ان کے سامنے مکہ کا تعامل تھا، پھر ان کے سامنے مصر کا تعامل تھا، وہ مصر سے بھی لے گئے تھے نا، اس لیے ان کے اقوال بدلتے گئے اور ان کے آخری اقوال عموماً احناف کے مطابق ہوتے چلے گئے۔ تو ان کی عمر چونکہ زیادہ نہیں ہوئی، ورنہ یقیناً ان کا مذہب آخری تھا، پورا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہو جاتا۔ تو یہ جو ان کے 2 اقوال ہیں ان کی بنیادی اسی تعامل ہی کا بدلنا ہے، کیونکہ جہاں جو تعامل ہوگا اس کو مدار بنایا جائے گا۔ تعامل متواتر ہوتا ہے اور سند اس کے مقابلے میں خبر واحد کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے جو سند سے بات ثابت ہوگی اس کو تعامل کے خلاف شاذ مانا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے یہ قاری عاصم اور حفص کی قرات یہاں متواتر ہے، اب اس کے خلاف کوئی شاذ قرات عبداللہ بن عباس سے بھی مل جائے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ادھر عبداللہ بن عباس ہے ادھر قاری عاصم ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ یہ قرات متواتر ہے اور وہ قرات شاذ ہے، اور ہم کبھی قرآن پاک میں اس قرات کو شائع نہیں کریں گے۔ دیکھیے صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 743 پر یہ آیت یوں ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یوں نازل ہوئی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَحْمَتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اب کوئی آدمی غیر مقلدوں کی طرح یوں شور مچائے کہ اتنی آیت صحیح سند سے ثابت ہے بخاری میں، اور جو قرآن بھی آیت ہے اس کی سند کوئی نہیں، اس لیے اب قرآن پاک یوں چھاپنا چاہیے۔ تو یہاں سند کو نہیں دیکھا جائے گا، سند جو ہوتی ہے یہ پہلی رات کے چاند کے لیے گواہی ہوتی ہے، سورج کے لیے گواہیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے متواتر قرآن کو ہی مانا جائے گا۔ یہی اصل مدار رہا ائمہ مجتہدین کے اختلاف میں، اس لیے ہم ان کو اپنے علاقے میں بالکل صحیح مانتے ہیں اور وہ ہمیں ہمارے اس علاقے میں بالکل صحیح مانتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے جو معیار تھا وہی جو مسلم نے ذکر کر دیا ہے کہ وہ جو تعامل تواتر دیکھتے تھے اس کو ناسخ سمجھتے تھے اور اس کے مقابل والی حدیث کو منسوخ سمجھتے تھے۔ تو جن جگہوں میں تعامل رفع دین پر تھا وہ اس کو ناسخ اور اس کو منسوخ کہتے تھے، اور دوسرے والے جو تھے وہ ترک رفع دین کو ناسخ اور رفع دین کی حدیثوں کو منسوخ کہتے تھے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی تعامل کے مطابق اس پر تو لکھا ہے کہ یقول سفیان واہل الکوفہ، لیکن ابن عمر کی روایت مدنی ہے، زہری بھی مدنی ہے، سالم بھی مدنی، ابن عمر بھی مدنی ہے، وہاں بالکل لکھا کہ یقول اہل المدینہ،
کیونکہ اہل مدینہ کا تعامل اس روایت پر نہیں تھا. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے فی الباب یہ زیادہ نام لکھ دینے سے تو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن باقی ساری باتوں سے وہ لوگ صرف نظر کر لیتے ہیں. حالانکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد ترک رفع دین کی حدیث لائے ہیں، اور میں نے نووی سے یہ اصول سنایا ہے کہ محدثین پہلے منسوخ روایت لایا کرتے ہیں، بعد میں ناسخ روایت لایا کرتے ہیں. پھر اس کی حدیث کی صحت پر بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس پر اہل کوفہ کا تعامل ہے، اور یہ ساری سند بھی اہل کوفہ والی ہے. تو اہل کوفہ کی روایت کے بارے میں اہل کوفہ کی شہادت مانی جائے گی، نہ کہ کسی اسکلانی کی یا روس کے رہنے والے آدمی کی یہاں مانی جائے گی. تو اسی طریقے سے ابو داؤد شریف میں سب سے زیادہ روایات انہوں نے اکٹھی کی ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. لیکن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس سے پہلے باب شروع کرنے سے پہلے ایک قاعدہ لکھ دیا ہے. اس قاعدے کو غیر مقلدین کبھی خیال نہیں کرتے. صفحہ 104 سے یہ شروع کر رہے ہیں. تو دیکھو اس سے پہلے یہ یہی ہے 111 سے اس کے میں شروع ہو رہا ہے. قال ابو داؤد اذا تنازع الخبران عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى ما عمل به اصحابه من بعده کی حدیثیں دو ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ تعامل کس حدیث پر جاری ہوا ہے. تو اسی کو ہم فرق کرتے ہیں کہ جو صرف تعامل جو حدیث ہے تعامل نہیں، اس کو ہم حدیث ہی کہیں گے، اور جس پر تعامل جاری ہو اس کو راستہ اور سنت اور طریقہ کہا جائے گا. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پہلی روایت وہی لائے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی سے، لیکن بخاری مالک والا طریق لایا تھا، یہ سفیان والا طریق لایا ہے. اور سفیان بن عیینہ مکہ مکرمہ کے محدث ہیں. اب اس پر عمل جاری رہا یا نہیں رہا، خود ابو داؤد میں اس کا فیصلہ آگے موجود ہے. ابو داؤد شریف میں یہ 115 صفحے پر روایت ہے. میمون مکی، یہ مکہ میں ہی پیدا ہوئے، وہیں پلے وہیں بڑے. کہتے انہ را عبد اللہ بن زبیر وسلم یشیر بکفہ ہینا یقوم ہینا یرکب ہینا یسجد و ہینا یرد للقیام فیقوم یشیر بیدیر فانطلقت الی ابن عباس فقلت انی رأیت ابن زبیر صلی صلاة لم ارى احدا یصلیها فوصفت له هذه الاشارہ فقال ان احببت ان تنظر الى صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقتد بصلاة عبد اللہ بن زبیر. اب میمون مکی مکہ میں ہوئے ہیں. مکہ وہ شہر ہے جہاں نہ صرف یہ کہ مکے والے نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، دنیا کے ہر ملک سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں. اس نے ایک دن عبداللہ بن زبیر کو رفع دین کرتے دیکھا ہے مکہ مکرمہ میں. اور دیکھو الفاظ کیا بیان کے رایت ابن زبیر صلی صلاتن، پہلے تو صلاتن کو نکرہ لائے ہیں کہ اوپری نماز ہی پڑھی، ہم نے تو پہلے نہیں دیکھی. آگے وضاحت ہے لم ارى احدا یصلیھا، میں نے ابن زبیر کے علاوہ کبھی بھی کسی کو اس قسم کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. تو عبداللہ بن زبیر صحابی ہے، میمون مکی تابعی ہے طبقہ ثالثہ کے، جن کو اکثر صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ترک رفع دین عملاً متواتر تھی. یہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے. تو ابن عمر، اب رہی آگے ابن عباس کی بات، تو انہوں نے رفع دین تو وہ بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہاں ابن زبیر کے سوا کسی کا نام نہیں لے رہا. وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی قدہ بھی درست ہے، یعنی گویا عمل تو اسی پر ہے لیکن جواز کی انہوں نے گنجائش نکالی ہے، سنت کی گنجائش انہوں نے نہیں نکالی. اور یہ بالکل ایسی ہے جیسے بخاری شریف صفحہ 36 میں جو روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ کہتے تھے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں، اس سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں. تو مغیرہ بن شعبہ نے حدیث سنائی کہ حضرت نے کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا. تو مغیرہ بن شعبہ کے حدیث سنانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، یا حضرت مغیرہ بن شعبہ خود کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، بلکہ اس کے مقابلے میں بتایا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو صرف اتنی بات ہے. تو ابن عمر کی روایت یہ سفیان کے طریقے سے لائے ہیں جو مکی ہے. اب اس پر عمل جاری رہا یا نہیں رہا، تو ابو داؤد کی اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ نہ صرف مکہ میں بلکہ پوری اسلامی دنیا میں کوئی رفع دین کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ مکے میں تو ہر جگہ کے لوگ آتے رہتے ہیں نا. تو اس لیے خود یہ سفیان بن عیینہ جو ہے یہ بھی اسی دور کا ہے، یہ بھی میمون مکی کی تردید نہیں کر رہا کہ میں رفع دین کرتا ہوں یا کوئی کرتا ہے. تو گویا پہلی حدیث جو ہے
اب غیر مقدس حدیث کو تو پیش کرتے ہیں لیکن اسی میں آگے جو وضاحت ہے اس کو بیان نہیں کرتے. تو ابو داؤد نے خود یہ فرمایا تھا کہ جب حدیثوں میں تعارض ہو تو تعامل کو دیکھا جائے گا. اب تعامل انہوں نے مکے کا ترک رفع دین پر بیان کیا. اگلی روایت میں بھی ہے کہ نضر بن کثیر سعدی کہتے ہیں صلی اللہ جنبی عبداللہ بن طاؤس فی مسجد الخیف، مکہ مکرمہ مسجد الخیف میں میرے ایک طرف عبداللہ بن طاؤس، یہ طاؤس یمن کے رہنے والے تابعی ہے نا، عبداللہ ان کا بیٹا ہے، سے نماز پڑھی. فقال اذا سجد سجد الاولى فرفع راسه منها رفع يديه تلقى وجهي فانكرت ذلك، اس نے سجدوں کے وقت بھی رفع دین کی تو مجھے یہ چیز منکر اوپری معلوم ہوئی، اور وہ منکر اوپری آدمی ہے، جان پہچان والے نہیں. رفع دین والی نماز وہاں اوپری نماز ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں. جو آج بڑا مکے کا نام لیتے ہیں نا، ان سے پوچھو کہ صحابہ کے زمانے کا مکہ زیادہ قابل اعتماد ہے، تابعین کے زمانے کا مکہ زیادہ قابل اعتماد ہے، یہ جو رہتے ہی مکے میں تھے یا یہ جو نجد سے وہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں یہ زیادہ قابل اعتماد ہے؟ اصل مکے والے تو وہی ہے نا صحابہ تابعین. فان کر تو ذالک فقلت له وهب بن خالد، جو وهب بن خالد جو مکہ کے بہت بڑے محدث تھے تابعی، اس کو کہا فقال له وهب بن خالد، وهب نے کہا تصنع شيئا لم ارى احد يصنعه، کہ تو ایسا کام کرتا ہے جو ہم نے کبھی کسی کو کرتے دیکھا ہی نہیں. تو طاؤس نے بھی، اس کے بیٹے نے بھی کہا کہ میں نے اپنے باپ سے اور وہ ابن عباس سے کہتے تھے کہ حضرت نے یوں نماز پڑھی. تو مطلب یہ ہے کہ ہم حدیث کا انکار تو کرتے نہیں، حدیث تو ہے، انکار ہے کہ اس پر تعامل باقی نہیں رہا. اب عبداللہ بن عباس بھی تو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں نا، تو مکہ یہ جو شور بچایا کرتے ہیں جی ہماری حدیثیں متواتر ہیں، تواتر ایک اسنادی ہوتا ہے، وہ تو جو انہوں نے لمٹ مقرر کیا ہے کہ 50 روایت کریں گے یا 40 یا 30 تو اتنی متواتر ہوگی، تو ہر زمانے میں 30 روایت کر دے تو وہ تواتر اسنادی ہے. یاد رکھیں کہ یہ ان کا ایک مغالطہ ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی حدیث سندن متواتر ہے، لیکن جوتے اتار کر نماز پڑھنا عملاً متواتر ہے. تو ساری امت عملی تواتر کو قبول کر رہی ہے، سندی تواتر کو قبول کر رہی ہے. تو اس لیے یہ ان لوگوں کے کچھ دھوکے ہوتے ہیں. اصل مراد جو ہے یہ تعامل ہوتا ہے. اب دیکھیے مکہ مکرمہ کی انہوں نے روایت نقل کی ہے، اس میں انہوں نے صاف طور پر پہلے بھی لکھا تھا کہ دیکھا تعامل کو جائے گا، اور تعامل انہوں نے واضح کر دیا کہ ترک رفع دین عمل متواتر تھا مکہ مکرمہ میں، بلکہ صحابہ اور تابعین رفع دین کرنے والے کو جانتے پہچانتے بھی نہیں تھے مکہ مکرمہ میں. اور یہ ابو داؤد سیاستہ کی کتاب ہے، کوئی فقہ کی کتاب نہیں ہے جس کو یہ رات دن پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں. اس کے بعد ابن عمر کی روایت کے بعد وہی وائل کی حدیث رہا ہے جس کی میں پوری تشریح کر چکا ہوں. اس میں بھی انہوں نے یہی طریقہ رکھا کہ پہلے سجدے کی رفع دین بھی تھی، پھر رکوع کی رہ گئی، اور پھر آخر میں صرف پہلی تکبیر کی رفع دین رہ گئی. اس کے بعد یہ جس حدیث کو بڑا فخر سے پیش کیا کرتے ہیں کہ جی 10 صحابہ نے تصدیق کی ہے، ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہی روایت صحیح بخاری صفحہ 113 پر موجود ہے، جلد اول پر، ابو حمید سعدی کی، اور اس میں صرف پہلی تکبیر کی رفع دین کا ذکر ہے صفحہ 114 پر، اس میں نہیں. یہ کہتے ہیں ابو حمید سعدی محمد ابن عمر ابن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو حمید سعدی انا كنت احفظكم من صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم رايته اذا كبر جعل يده حذو من كبائه. یہ تو پہلی تکبیر کی رفع دین ہو گئی. فاذا ركع امكن يده من ركعتين ثم حصل ظهره فاذا رفع راسه استوى يهودا كل فقد مكانه وذا سجد وذا يده غير محسن ولا كامل. اب یہاں احفظ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ حضرت کی جو نماز محفوظ رہی ہے وہ یہ ہے. تو معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کی رفع دین تو محفوظ رہی ہے اور کوئی رفع دین محفوظ نہیں رہی. اب جتنے صحابہ تابعین بیٹھے تھے کسی ایک نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے صحیح بیان نہیں کیا، آپ نے سنت کے خلاف نماز کا طریقہ بیان کیا. تو صحابہ بالکل نہیں بولے، لیکن غیر مقلد چونکہ صحابہ کے منکر ہیں، آپ یہی حدیث ان کے سامنے بیان کر کے دیکھیں، شور مچاتے، اس میں سبحان اللہ بھی نہیں آیا، اس میں آمین بھی نہیں آئی، پھر یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جب رفع دین کی بات شروع ہوگی تو وہ پوری آ جانی چاہیے تھی نا. انہیں تکبیر تحریمہ کی رفع دین بیان کی تو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم بخاری کو مانتے ہیں. اب بخاری میں رکوع کی رفع دین نہیں، ابو داؤد میں آ گئی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کس راوی نے یہ رفع دین میں زیادتی کی ہے. وہ راوی ہے عبد الحمید ابن جعفر، عبد الحمید یعنی ابن جعفر جو تقدیر کا منکر تھا. تو میں نے ایک مناظرے میں کہا
کہ حضور پاک تو فرماتے ہیں کہ جو تقدیر کا منکر اس کا سلام بھی قبول نہ کرو تو اس کی حدیث مناظرے میں پیش کر رہے ہو کہ تقدیر کے منکر مجوس و حاضر الامہ. امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ عبدالحمید بن جعفر ضعیف ہے، تو یہ منفرد بھی ہے اس رفع جان کے ذکر کرنے میں. آگے دیکھیں کہ حدیث کے الفاظ کس کے. محمد ابن عمر ابن عطا قال سمعت ابا حمید صادق فی عشرۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابو قتادہ. اب ان 10 میں سے نام ایک کا لیا ہے جس کی تاریخ وفات میں اس طرح سے اختلاف ہے. امام طحاوی نے صحیح سندوں سے ثابت کیا ہے تکبیرات جنائز کے باب میں کہ ابو قتادہ پر حضرت علی ان کے نماز جنازہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے پڑھائی تھی 38 ہجری میں، اور یہ محمد بن عمر بن عطا جو ہے یہ 40 ہجری میں پیدا ہوا ہے. تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے. تو یہ جو 2 سال بعد پیدا ہوا ہے یہ 2 سال پہلے مجلس میں گیا کس طرح تھا. پھر اگلی دوسری روایت میں محمد بن مسلمہ کا نام ہے ان 10 میں. محمد بن مسلمہ جو ہے یہ 38 میں روح پوش ہو گئے تھے، اگرچہ زندہ تو 43 تک رہے ہیں، 43 میں ان کی وفات تہذیب و تہذیب میں لکھی ہے، لیکن چونکہ یہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھی تھے جب صلح ہوئی تو انہوں نے کچھ زیادتیاں کی تھی اس لیے یہ روح پوش ہو گئے تھے، اور پھر روح پوشی کی حالت میں 43 میں ان کا وصال ہوا ہے شام کے ملک میں. تو گویا 38 کے بعد ان کا سرے سے مدینہ منورہ میں آنا ہی ثابت نہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ محمد بن مسلمہ کا نام لے رہا ہے تو یہ مجلس 38 سے پہلے کی ہونی چاہیے نا، اور 38 سے پہلے یہ 40 میں تو خود پیدا ہوا ہے محمد بن عمر بن عطا. اس لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ طحاوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی رجل مجہول ہے، اور مجہول کی روایت تو مقابلے قبول ہے. فرماتے کیا ہے، کہاں بیٹھے؟ مدینہ منورہ میں. انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کی نماز تم سے زیادہ جانتا ہوں. اب یہی بات آپ غیر مقلدوں کے مدرسے میں جا کر کہیں کہ میں نبی کی نماز تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون سی، اور بتائیں رکوع کی رفع جان، تو وہ صداقتہ کہیں گے یا کذابتہ کہیں گے؟ تو یہ کہیں گے نا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں. لیکن ان 10 میں انہوں نے کہا میں زیادہ جانتا ہوں، وہ کیا ہے؟ رکوع رفع جان. اور انہوں نے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا کہ یہ آپ ہی کے علم میں رفع جان کا مسئلہ ہے، ہمارے علم میں نہیں، عمل میں کسی کے بھی نہیں. عمل میں انہوں نے انا عملکم نہیں فرمایا کہ ایک عمل تم سے زیادہ کرتا ہوں. تو اس سے یہ حدیث تو ان کے اتنی خلاف نکلی کہ مدینہ منورہ میں 40 ہجری میں، حالانکہ صحابہ کا زمانہ 120 تک ہے، بخاری شریف صفحہ 362 کے پہلے حاشیے پر لکھا ہے فتح الباری کے حوالے سے کہ 40 تک صحابہ کرام 10 صحابہ مجلس میں بیٹھے ہو اور رکوع کی رفع جان کوئی جانتا نہیں، عمل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ابو داؤد نے جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب احادیث میں تعارض ہوگا تو اس وقت اس کو لیا جائے گا جس پر عمل جاری رہا. اب وہ رفع جان کے باب میں ثابت کر رہے ہیں کہ مدینہ میں عمل ترک رفع جان پر تھا، رفع جان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. مکہ میں عمل ترک رفع جان پر تھا، کوئی اس رفع جان کو جانتا بھی نہیں تھا مکہ مکرمہ میں. تو یہ جو حدیث ہے، میں نے جب ایک مناظرے میں یہ کہا نا کہ اس نے انا اعلمکم فرمایا ہے، یہ تو آپ کے بڑا نقصان دہ ہے کہ 40 ہجری میں اکثر صحابہ کے علم میں بھی رفع جان نہیں رہی تھی. یہ جائے کہ کسی کی عمل میں ہو. اس پر بڑے چیخے، تو نے مطلب غلط بیان کیا، میں تم صحیح بتاؤ کیا ہے. اب انہوں نے صدقتا کہا ہے کہ آپ نے سچ بولا، انا اعلمکم پر کہا ہے نا کہ واقعی یہ تمہارے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں. تو اب دیکھیے یہ حدیث ان کے موافق ہے، یہ ان کے مخالف ہے. تو اس حدیث پر یہ شور بہت مچایا کرتے ہیں ابو حمید صادق کی روایت پر. غیر مقلدین سے جب 10 جگہ رفع جان کا ثبوت مانگا جاتا ہے تو وہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں جس میں جو نافع کے طریق سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اذا قام من رکعتین، اس وقت بھی رفع یدین فرمائی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری کی اس روایت پر پوری گرہ فرما دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ لیس بمرفوع، یہ سرے سے مرفوع حدیث ہے ہی نہیں۔ چنانچہ صفحہ 115 پر فرماتے ہیں قال ابو داؤد صحیح قول ابن عمر ولیس بمرفوع۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قاعدے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ زیادت ثقہ مقبول ہوتی ہے، لیکن اپنے رسالہ جز رفع یدین میں نمبر 83 پر وہ لکھتے ہیں کہ اسی نافع کی حدیث میں سجدوں کے وقت رفع یدین کرنے کا ذکر بھی موجود ہے، وہ زیادت مقبولۃ، اور زیادت مقبول ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر مقلدین ہر 4 رکعت میں 16 سنتوں کے تارک ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 69 جز رفع یدین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن ابن مہدی سے نقل فرمایا ہے کہ رکوع اور سجدوں کے وقت رفع یدین کرنا سنت ہے۔ اب جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بخاری شریف میں جو حدیث آ جائے اس کی مخالفت کرنا بے ایمانی ہے، تو بخاری میں تو ہے کانا لا یفعل ذلک فی السجود، اور خود جز بخاری میں موجود ہے کہ سجدوں کے وقت رفع یدین کرنا سنت ہے۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھیے کہ غیر مقلدین حضرات کیا فتویٰ صادر فرماتے ہیں۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ یہ موقوف ہے، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث نہیں۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کو جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت اور جب 2 سجدے سے اٹھتے تو رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، کیونکہ اس میں عبد الرحمن ابن ابی زناد راوی ہے۔ امام ترمذی نے مسح خفین کے باب میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف سمجھتے تھے۔ تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس راوی کو ضعیف سمجھتے ہیں، جہاں وہ کسی دوسرے راوی کا اس سے مخالفت بھی نہیں کر رہا، تو یہاں تو وہ دوسرے راویوں سے مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ ابو داؤد میں ہی اگلے باب میں 3 سندیں ایسی مذکور ہیں جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان میں رفع یدین کا ذکر نہیں۔ دوسرے یہ کہ ان میں اذا قام من السجدتین کا ذکر آیا ہے، اور سجدوں کے بعد انسان دوسری اور چوتھی رکعت میں کھڑا ہوتا ہے۔ غیر مقلدین اس حدیث پر بالکل عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں رفع یدین نہیں کرتے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورے وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے قطعاً ایک دن بھی حضرت کے بعد رفع یدین کر کے نماز پڑھنا ثابت نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے بھی یہی نقل فرمایا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد کسی جگہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے بھی صفحہ 237 پر یہ صحیح سند سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے پہلی تکبیر کے بعد، بلکہ دوسری صحیح سند سے یہ نقل فرمایا ہے کہ اصحاب عبداللہ بن مسعود اور اصحاب علی بن ابی طالب میں سے کوئی بھی پہلی تکبیر کے بعد رفع یدین نہیں کرتا تھا۔ اس لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ رفع یدین کی حدیثیں روایت کرنے والے ہیں وہ خود ہی تارک رفع یدین کے ہیں، اور یہ ان احادیث کے منسوخ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی کی جو حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نقل فرمائی ہے، تو ثابت ہوا کہ خود اس پر حضرت علی اور ان کے اصحاب کا بالکل عمل نہیں تھا، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہ قاعدہ تحریر فرمائے ہیں کہ جب احادیث میں تھوڑا سا ٹکراؤ ہو یا تنازع ہو تو اس حدیث پر عمل کیا جائے گا جس پر عمل جاری رہا ہے، اور جس پر عمل جاری نہیں رہا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی اس حدیث پر کوئی غیر مقلد ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ہزاروں اصحاب میں سے کسی ایک نے بھی اس حدیث پر عمل کیا ہو۔ تو اس لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے قاعدے کے مطابق بھی یہاں یہی بات رہے گی۔ اس کے بعد مالک بن حویرث کی روایت نقل فرمائی ہے، جس کے بارے میں بخاری اور مسلم کے ذکر میں پوری وضاحت کر چکا ہوں کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اذا کان میں رکعتین کی حدیث تو قطعا مروی نہیں، اور سجدوں کی رفع دہن مروی ہے جس پر غیر مقلدین کا عمل نہیں، تو اس